الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز مسلم پاک پڑھ لیں، آواز اس کے ساتھ سے بالکل سادہ کر دیں، ڈیلے کٹ کر دیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین ذوالفقار، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس وقت ایک بابرکت محفل کے اندر شریک۔ آج کی محفل پاک محترم المقام جناب ضیاء احمد پرویا صاحب، ان کی رہائشگاہ پہ یہ سالانہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی فیوز و برکات سے اہل خانہ کو مالا مال فرمائے، ان کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، یہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس ہے، اس کی عظمتیں، رفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ بے شک اس ماہ مقدس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحادت کی خوشی میں گلی گلی میں، کریا کریا، بستی بستی، گھر گھر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور اس بات کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور حضور کی آمد پر ہمیں دل و جان سے خوشی ہے، اور اس خوشی کا اظہار پھر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر ہمیشہ جب خوشی کی جاتی ہے تو اس کے جو مروجہ طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے دوست احباب کو بلایا جائے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اب دیگر ممالک کے اندر چلے جائیں تو لوگ روزہ رکھ کے بھی خوشی کرتے ہیں، بے شک لوگ نوافل پڑھ کے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی ہونی چاہیے، لیکن خوشی مروجہ طریقے سے ہونی چاہیے۔ جو وقت اور حالات کے پیش نظر جیسے خوشی کی جاتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آدمی کو خوشی اور اس کے منہ پہ پریشانی کے آثار۔ خوشی جب اندر ہوتی ہے تو وہ نکھر کر چہروں سے عیاں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جب سبحان اندر اللہ۔ سے آدمی خوش ہوتا ہے تو وہ نہ بھی بولے، جی جی کسی مجلس اور محفل میں جا کر بیٹھ جائے تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں بھائی بڑا خوش ہے، اس کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ جیسے قاری صاحب کو بیٹا ہوا تو پہلے خوش نظر آتا، میں سمجھ رہا ہوں قاری صاحب آج چوکھے خوش نے کرنا آپ ہی دس کے جاتے۔ اللہ تعالیٰ جی انہوں زندگی دے تو سلام دے دے۔ جو باتیں میں آپ سے کروں گا اور کوئی نئی بات میں نے آپ سے نہیں کرنی، چند باتیں ہیں ماشاءاللہ پچھلے سال سے بڑھ کر مجمع ہے۔ ماشاء اللہ، ضیاء صاحب اللہ سلامت رکھے آپ کو، تو اسی طرح چلنا چاہیے یہ سلسلہ۔ ہر سال آپ محفل کروائیں، یہ گھر کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جی ماشاء اللہ، مہمان کو دعوت دینا، اس کو کھانا دینا، یہ گھر کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ تو سال میں ایک مرتبہ لازمی اپنے ذکر خیر کے لیے اہل بیت کا ذکر ہو، حضور کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ہو، ذکر خیر کے لیے ایک دن لازمی مختص کریں۔ اس میں خود آئیں، اپنے محلے کے امام خطیب کو بلا لیں، کوئی نعت خان بلا لیں، گھر والے بچے بیٹھیں، مختصر کرنی ہے بالکل تو اپنے بچوں کو بٹھا کے سال میں ایک دن، جو پورے سال آپ برتن نہیں نہ نکالتے گھر سے، اس برتن کو سال میں ایک دفعہ یوز لازمی کریں۔ جو بستر آپ یوز نہیں کرتے، اگر یوز نہیں کریں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس کو استعمال کریں۔ اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ محفل رسول کروائیں
اور ان برتنوں کا استعمال کریں، گھر کا استعمال کروائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی خوشیاں دے گا اور اخروی خوشیوں سے بھی اللہ نوازے گا۔ میں ساتھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ جو پیچھے بھی دوست بیٹھے ہیں میری آواز آ رہی ہوگی، سن لیں میری بات۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خوش کرنا ہو، میں سمجھا رہی نہیں کہ حضور کو آپ نے خوش کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کیسے خوش ہوتے ہیں۔ آج کی فی زمانہ ہماری اولاد کی کوئی تعریف کرے، ہمارا نکما بیٹا بھی ہو تو اگر اس کی کوئی تعریف کرے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا بیٹا کوئی اچھے نمبر سے پاس ہو جائے ہم خوش ہوتے ہیں، اس کو کوئی اچھی نوکری جاب مل جائے، کوئی اچھی سیٹ مل جائے ہم خوش ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کے تذکرہ خیر پر ہمیں خوشی ہوتی ہے اور اپنی اولاد کے دکھ پہنچنے پر ہمیں دکھ پہنچتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے والدین کی کوئی تعریف کرے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر ہمارے والدین کی کوئی مذمت کرے تو ہمیں غم ہوتا ہے۔ اب کائنات کے اندر حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں، تو پھر یہ بھی عقیدہ بنا لیں حضور کے والدین جیسا بھی سبحان اللہ۔ کیوں؟ دنیا میں ایسے لوگ ہوئے ہیں، کوئی علی کے باپ کے پیچھے پڑے رہے، کوئی نبی کے باپ کے پیچھے پڑے رہے، کسی کو علی کے باپ کا ایمان نظر نہیں آتا اور کسی کو نبی کے باپ کا ایمان نظر نہیں آتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب یہ کہہ رہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے ہو کہ حضور کے والدین جیسا بھی کوئی نہیں، جن سے حضور آئے ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں، اور جو حضور سے ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے تو پھر یاد رکھ حضرت ابو طالب کے تذکرے سے بھی نامکمل ہے۔ اگر تم تذکرہ ابو طالب نہیں نہ کرتا تو حلیمہ سعدیہ کے پاس تو حضور چند سال رہے نا، 2 2.5 3 سال 4 سال رہے، اور تجھے شیب ابی طالب کی گھاٹی بھول گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تجھے بھول گیا ہے کہ ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور کو گود میں لیا اور اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت کے بعد بھی ڈھال بن کر جو حضور کے سامنے کھڑے رہے، اور اعلان تھا مکے کے کافروں کو کہ جو حضور کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اللہ اکبر۔ جو حضور کی طرف سے آئے گا ابو طالب کی لاش سے گزرے گا۔ ابو طالب کی وفائیں کیوں بول جاتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ابو طالب کون ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو رات کو حضور کے بستر پر سلاتے ہیں کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا شہید ہو جائے، محمد کو کچھ نہ ہو۔ تو سارے مولوی ماشاءاللہ حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں حلیمہ سعدیہ نے کلمہ کب پڑھا؟ اگر تجھے حلیمہ سعدیہ کے کلمے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں تو یاد رکھ جس کے گھر میں کلمہ آیا ہے اس کی دلیل کی ضرورت بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرے، پانچ دنی سوالک نعرہ حیدری۔ سنیے، یہ فتنہ ہے، ہمارے ملک میں فتنہ ہے اور پورے بر صغیر کے اندر اور انڈیا پاک کے اندر تو بہت زیادہ فتنہ ہے۔ یہ فتنہ گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ حضرت علی کی نام تو آپ نے سنا نا، حضرت علی؟ جی حضرت علی وہ ہیں جو بچپن سے لے کے حضور کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب حضرت علی کے جو ناقدین تھے نا، جو دشمن تھے علی کے، وہ علی پر عیب ڈھونڈنے شروع کیے، انہیں علی کے عیب ملے نہیں تو انہوں نے پھر حضرت علی کے باپ پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ بھئی ساری باتیں اپنی جگہ پر، مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو گھر عطا کیا۔ گھر کس کا عطا کیا؟ سیدنا ابو طالب کا۔ اللہ اپنے فعل کی نسبت کبھی کافر کی طرف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب معاف کیجئے گا، نبی
اور پھر وہ غیر مسلم کے دسترخوان پہ کھائے اللہ اور اس کی پرورش غیر مسلم کرے. یہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں. بس یاد رکھیے اگر حضور کو خوش کرنا ہے. میں ایک صحیح حدیث پاک آپ کو سناؤں اور آپ سن کے حیران ہوں گے. کئی لوگوں نے سنی ہوگی. ابو طالب کے متعلق تو ہمارے اکابرین کے اندر بھی دو گروہ رہے, 3 گروہ بھی رہے, جنہوں نے ان کے ایمان کے ثبوت میں اگر کوئی ثبوت نہیں نہ دیا, انہوں نے بھی ان کو جناب اور اعلیٰ الفاظ سے یاد کیا. ماشاءاللہ. یہ آج کے کچھ ناخلف لوگ ہیں جو بدتمیزی پر اتر آئے ہیں, جن کی ریسرچ اگر وہ ان کی ریسرچ پہ نہیں پہنچے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جو احسان اسلام پر ابو طالب کے وہ کسی کے نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. وہ لوگ اہل علم لوگ تھے, جو حالات کا جو ٹولہ ہے, پھر وہ اس پر بہت زیادہ انہوں نے کیچڑ اچھالنا شروع کر. میں ایک بڑی دلچسپ حدیث سنانے لگوں. تو جو ہے میرے میں پنجابی کی تقریر کر لینا, میں آنا ذرا چلو آہستہ آہستہ پنجابی علم میں آ جانا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ذرا سنیا یہ گل میری. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب اکثر پڑھتے تھے. پتہ نا ابو لہب پکا کافر ہے, رشتے میں حضور کا چچا ہے, پکا کافر. اس کی مذمت میں سورت پوری نازل ہوئی ہے. اس کے جہنمی ہونے میں کسی کو شک نہیں. مجھے ویسے مولوی کھچ گئے نا, وہ دی انگلاں جو شہد بھی کٹ دینے, آئے دودھ بھی کٹ دینے. سوچنے والی گل ہے, جنہیں ساری زندگی مخالفت کی ہے, اُتیاں انگلاں کیوں اگر دودھ تے شہد نکل سکتا ہے جڑا ساری زندگی ڈال بنیا رہے. انہوں نے وہ جہنمی وہ آخری تک اتھے ٹور گئے. استغفر اللہ. صحابی رسول تبت یدا اکثر پڑھتے تھے. تو ایک صحابی نے حضور کو کہا یا رسول اللہ یہ تبت یدا اکثر پڑھتے رہتے. حضور مسکرائے, فرمایا تینوں میرے چچے نال کی دشمنی. گل سمجھ آئی؟ بڑی میں بہت گہری گل کی تھی. وہ کافر چچا ہے, وہ دی مذمت کی صورت نازل رہی ہے. پر ابو طالب کے متعلق میں تمہیں دساں کہ حضور اجو اعلان نبوت نہیں نہ کیتا. بچپن دی عمر ہے حضور دی, تے بارش کی ضرورت پئی ہے, تے ابو طالب حضور نے چک کے خانہ کعبہ دی دیوار دے نال لا دی. سبحان اللہ. کہ یا اللہ بارش دے اے نورانی چہرے دے صدقے بارش دے. سبحان اللہ. دیوانے ابی طالب پڑھو, نعتاں انہاں دی پڑھو, تے تانوں اندازہ ہوئے گا کہ کتنے موحد سن, کتنے توحید پرست سن, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ لے کے کنی دفعہ انہاں دعا کی. اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. اور میں تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ کہنا چاہنا حضور جیسا کوئی نہیں. حضور جنہاں دے وچوں آئے نے انہاں جیسا بھی کوئی نہیں. حضور دے جنہاں نے پرورش کی انہاں جیسا بھی کوئی نہیں. حضرت عبد المطلب نے جدوں اپنے بچے نے نظر دوڑائی نا کون محمد دی پرورش کرے گا, تے انہاں دا انتخاب نہیں سی, یہ رب دا انتخاب سی. کہ رب دا انتخاب سی کہ حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جیڑی وہ پرورش کر فرمان. پھر آجو حضور علیہ السلام دی اولاد, اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر. وہ حضور دی نعت پتہ 2 قسم دی, ایک حضور دے دشمن دی مذمت کرنا, ایک حضور دی تعریف کرنا. اللہ نے سب کو چھوٹی سورت قرآن پاک کیجئے, ذرا توجہ کریا جے. اج مدینے دی مٹی دی لوکی نعتاں پڑھ دیں, آندے مدینے دی مٹی لب جائے اکھاں ہی پا لئی. کیا بات ہے. لوکی آندے نے جی نالے نے پاک جڑا چینا تو بنیا ہوندا ہے, جی چادر دا بنیا ہے, کپڑے دا بنیا ہے, لوہے دا بنیا ہے, لوکی چوم کے اکھاں نہ لاندے نے. سبحان اللہ. ساڈا اعتراض کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے نے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی. سمجھ آئی جی. یہ نالے نے پاک عکس ہے, یہ حقیقی نالے نے پاک نہیں, یہ ادھر نقشے چینا ہی بنتا ہے. وہ تو مت بنا دے نے, پاکستان ہی بنتا ہے. یقین جانو ایک تار لوہے دی لو نا, عام تار سریا لے کے انہوں نے تھوڑا نقش بنا کے اتنے رکھو, لوگ بھی ادب کرو, نالے نے پاک بن گیا. میں کبھی بڑا سوچنا ساری قوم کی کیا بات ہے, سارے مسلمانوں کی کیا بات ہے. میں پھر رک کے تمہیں گل دسن لگا. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ایک بندہ آیا عراق تو, جا کے پوچھا حضرت ایک مسئلہ دسو, جدوں مچھر مر جائے کپڑے ہوتے تو خون لگ جاتا ہے,
جی جی تے اودی نماز ہو جاندی تھی. امام جعفر صادق نے پوچھا کتوں آئے ہیں؟ انہیں کہا سرکار میں عراق تو ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکھاں چوں آنسو آ گئے اور فرمایا مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھن آلیا خون رسول تو ہوں یاد نہیں. جدوں تساں خون رسول نو بے درے گرائے بچے سبا کیتے نے ہر خون رسول دی تساں حرمت پامال کیتی ہے تے اج تو مچھر دے خون دا مسئلہ پہ پوچھنا ہے. میں اس واسطے کر رہا ہوں کہ ساری قوم منن تے آ جائے نا کہ ہر شے نو مننا شروع کر دے گی. ذرا توجہ کرے جی نالین پاک حضور نے قدماں اپنے پاؤں ہی پائے ہیں. ٹھیک ہے نا. نالین پاک دی وہ قدر نہیں جو حضور دی دستار دی قدر ہے. ساڈے واسطے نالین پاک دی ساری دستاراں تو ہی بات ہے لیکن حضور دے دستار دی جو قدر ہے وہ نالین پاک دی نہیں. انہاں دوواں چیزاں دی حضور دے نال نسبت ہے کہ حضور دے جسم نال مس ہوئی ہیں. باقی کپڑا ہے یہ مس ہون دے نال کائنات دی سب تو افضل تے اعلیٰ چیز بن گئی. سارے فرقے اس بات کے متفق نے وہابی شیعہ سنی دیوبندی سارے آنے نے جتھے حضور قبر دے اندر آرام کر رہے نے نا او مٹی دا ٹکڑا عرش تو بھی اعلیٰ ہے. وہ مٹی دا ٹکڑا عرش تو بھی اعلیٰ ہے. کیوں کہ حضور دے جسم دے نال مس ہو رہے ہیں. اندازہ کریں جیڑی دوجی شے کپڑا مٹی اور شے حضور دے جسم نال ٹچ ہوئے وہ کائنات تو سب تو اعلیٰ ہو جاندی ہے. تے جنہیں اسے حضور فرمان فاطمہ بلا تو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حسن اللہ. حسین میرے چنے میں حسن حسین دے وچوں. اندازہ کر سوچن دی گل ہے کہ اسی اہل بیت نال کتنا ظلم کیتا ہے. یزید نے تلواراں نال ظلم کیتا اساں زباناں نال ظلم کیتا. اج محلے ٹر جاؤ پنڈاں ٹر جاؤ مولوی پورا زور دے کے قرآن کی 11ویں ثابت کرواتا ہے. میں جی قرآن پاک کی 11ویں ثابت کی لوگوں نے بلے بلے بڑا کام کیتے. انہوں قرآن حسین نہیں نظر آتا انہوں قرآن اہل بیت نظر نہیں آتے. اور جناب وہ تو ساری زندگی جس ممبر تے بیٹھا ہے جس ممبر تے تو غاصب ہوئے تو مالک کے حسین ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق ممبر چھوڑ کے تھلے آ جاندے ہم جدوں شہزادے آندے سن. شہزادے آندے نے ساڈے باپ دا ممبر ہے تے ابو بکر صدیق عمر فاروق پتہ کی فرماندے سن شہزادیو یہ ممبر تے دور دی گل ہے ساڈے سر تے جڑے بال نے نا وہ بھی تہاڈے دادے دے صدقے نے وہ بھی تہاڈے نانے دے صدقے. اج مولوی پٹڑی تو لے گیا وہ پورے 12 مہینے نور بشر کی گلاں لازمی کرے گا 11ویں دی گلاں لازمی کرے گا توحید دی گلاں لازمی کرے گا اور رسالت دی گلاں کرے گا. یہ تانوں نہیں دسے گا کہ جنہاں تے درود پڑھنا جے وہ نبی دی آل ہے تے تہاڈی نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہونی جدوں تک نبی دی آل تے درود نہ پڑھے. سبحان اللہ. نعرہ اے یاد رکھے تکبیر تے گل نعرہ رسالت پانچ نعرے پانچ دنی سوالک نعرے حیدری. درود ابو سفیان صاحب میرا دھیان کرے بندہ پڑھے درود آکھے یا اللہ میں درود پڑھنا تے انہاں سیداں تے پڑھنا جنہاں دیاں داڑیاں وڈیاں نہیں جنہاں دیاں پگڑیاں وڈیاں نہیں جڑے تہجد پڑھتے نے میں انہاں دے درود پڑھنا میں دوجیاں دے نہیں پڑھنا. سنیا جے میری گل ہے جدوں تساں درود پڑھنا ہے تے ہر اہل بیت دے فرد تے درود ہونا چاہیے. جی بے شک ہر اہل بیت دے فرد تے درود ہونا چاہیے. داڑھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میلاد کا کرائی تے سارے نوں دعوت دیتی تے ایک سید صاحب سن پنڈ وچ محلے چ تے مشہور سن کے شراب پیندے سن شرابی سن بڑے مشہور تھے تے انہاں نوں دعوت نہ دیتی. محفل میلاد ہو گئی رات نوں ستے تے حضور دی زیارت ہوئی. تے جڑا بندہ ہوے نا راہ راستے اوتے اونوں فوری سائیں پھاڑ لیندے نے تے جڑا بے لگام گھوڑا ہوے جو مرضی بھڑا کام کردا یزید نوں کہڑا فوری اللہ نے پھاڑ لیا سی ابن زیاد نوں کہڑا فوری اللہ نے پھاڑ لیا سی. انہاں نوں اللہ نے مہلت دتی ہوئی ہے کہ بھڑا کام کر لو تسی. اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت اسی رات حضور دی زیارت ہوئی تے ندی دے کنارے حضور بیٹھے نے تے ایک گندی قمیض حضور دھو رہے نے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے پڑھو ملفوظات اعلیٰ حضرت دے فرماندے نے میں اگے ہوئے آکھیا یا رسول اللہ مینوں دیو میں دھواں. آپ نے فرمایا نہ اے میری اولاد دے میرے پتر دے کپڑے نے گند میں صاف کرنا ہے تو انہوں اپنی محفل ہی نہیں بلایا. اعلیٰ حضرت رات دے پچھلے پیر اکھ کھلی ہے ننگے پیر
وہ شاہ صاحب جڑے سن انہوں نے گھر پہنچے جا کے دستک دیتی جدو شاہ صاحب باہر انہوں نے دیکھا حضرت تسی کیویں آ گئے آخیا میں جناب ایویں نہیں آیا میں انہاں کلیا تے میں آیا لہذا تسی مینوں معاف کرو میرے گھر آؤ انہاں آخیا حضرت دسو ہویا کی تینوں خواب پوری بیان ہوئی نا شاہ صاحب آخیا تسی اللہ دے بڑے ولی ہو کہ تسی اپنا ہاتھ اگے کرو نا تے میں توبہ کرنا ہے میں بھی کبھی شراب دے نیڑے نہیں جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ گھر چھڑتے آلہ حضرت کے شیر سارے شیعہ ذاکر سنی مولوی دیوبندی مولوی دی تقریرہ دوجے پاسے رکھ لو شیر پاری اللہ دی قسم شیر دا مول کوئی نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا کدی گل کی نعرہ میں تکبیر سکتا نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت مقام اہل بیت حضور نو راضی کرنا جائے تو حضور نے بچیاں دی گل کرو کہ وہ دیکھو حضرت بی بی پاک فرماندیاں نا حسن حسین چھوٹے چھوٹے ہوندے سن جب ان کی رون دی آواز آئے نا کہ حضور کھلو جاندے سن دروازے دے سامنے فرمایا بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں انہوں چپ کرا انہوں کا رونا میرے ناگوار اللہ اکبر انہوں نے رون نہیں دیتا حضور نے کبھی رون نہیں دیتا تو پھر اندازہ کرے جے کفر یزید تے مولوی دو حصے تقسیم ہو گئے کچھ ویسے نا شیعہ کافر ہے دیوبندیاں نے سنی کافر نے سنیاں نے نو کافر منٹوں پہلے مولوی دوجے نو کافر دا فتویٰ لاندا ہے تے یزید دی واریاں نہیں تو سوچی پے جاندے تو کی سوچی پہ گئے جنہیں کلمے نو وڑ چھڑے وہ مسلمان رہے ہیں جنہیں ساری زندگی کلمے دی حفاظت کی تھی وہ کافر ہو گئے غور تے کر کدی غور تے کر اپنی کتاباں کر اپنے دھیان کر اپنی ایمان غور کر مولوی صاحب کے سامنے پڑھ ان کی پاکی کو خدا پاک کرتا ہے بے فرمانے نے آب تطہیر سے جس کے پودے جمے سبحان اللہ آپ بہتر تحیر سوچنا نہیں اللہ فرماتا ہے میں تم گندے پانی نہ پیدا قرآن پاک اللہ کی فرماتا ہے گندے پانی نہ پیدا ہوئے اکڑ کے ٹر دے ہو تسی کوئی چودھری بنیا کوئی فلان بنیا پیسے والے بن گئے ہو تسی اپنی پیدائش ہل غور کرو گندے پانی نہ میں تمہیں پیدا کیتا ہے تے اعلیٰ حضرت قرآن دا علم نہیں جانتے سبحان اللہ اور سبحان اللہ مفسر قرآن ہے مغرب دی نماز تو لے کے عشاء تک جنہ ٹائم ہوتا ہے نا اے جڑا کنز الایمان انہاں لکھا ہے یہ کوئی پلاننگ نال نہیں لکھیا ایک ہوتا ہے نا بھائی میں ہوں ترجمہ لکھن لگا جو قرآن پاک دا تے پوریاں کتاباں کٹھیاں کرنیاں تے ڈکشنریاں لیاونیاں تے جناب منجل لیانی تے مکالمے کرنے تے صرف ناو لیانی تے پورے اہتمام نال لکھنا نا وہ باقی کام آلا حضرت قلم دا اتنا کو کرتے سن کہ ترجمہ لکھن دا ٹائم نہیں سی ایک بندہ آیا خلیفہ انہوں نے آکھیا حضرت تسی قرآن پاک دا ترجمہ کرتے سبحان اللہ تے آپ نے فرمایا میرے کو تو ٹائم سارا فجر تو لے کے عشاء تک عشاء تو لے کے فجر تک سارا ٹائم میرا بیزی لکھن تے پڑھن تے تحریر اور تقریر دے ہوندا ہے میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں انہوں نے آکھیا حضرت پھر غور کرو آپ نے فرمایا میرے کو ٹائم ہوندا ہے عشاء دے نماز تک مغرب دی نماز تو لے کے عشاء تک ٹائم ہوندا ہے تے تسی آ جایا کرو ایک کام اسی کر لو سبحان اللہ آلہ حضرت دی وضو بھی کرتے ہیں نماز کی تیاری بھی کرتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اس دوران آپ نے جڑا ترجمہ لکھا انہوں نے کنز الایمان 100,000 ترجمہ اکٹھا کر لو یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا اتنا بڑا مفسر قرآن کا علم جانا ریاضی دان بہت بڑا ریاضی دان بڑے مربیاں دی آفر انگریز نے کی تھی کہ جناب آ جاؤ ساڈے ال ساڈے قصیدے لکھیا کرو تمہیں اسی مربے دیں گے جڑے بڑے بڑے سیاستدانوں کو مربے نے نا یہ جبرائیل نے آ کے انہوں نے نہیں دیتے آخو سبحان اللہ اے انہاں دے پچھلے جنہیں زیادہ انگریز دے بوٹ چٹے نے انہیں زیادہ مربے دیکھ کے دیکھ کے پڑھو تاریخ اسلام تاریخ پاکستان پڑھ کے بھی انگریز لکھ کے دے کے گئے انہوں کو گاڈ گفٹڈ چیزاں نے اللہ انہوں کو دے کے گئے نہیں بس یہ جڑے زیادہ جاسوسیاں کرتے سن مسلمانوں نے گلاں انگریزوں کو انہوں نے چوکھے لکھ کے دے کے گیا انگریز نے آخیا تمہیں 5 مربے دیاں گے ساڑھے قصیدے لکھو آپ نے فرمایا کرو مد ہے اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں میں کو روٹی دے ٹکڑے پیچھے مولوی ختم تو لڑ جاندہ ہے ختم دے پیسے نو مولوی لڑ جاندہ ہے نگاہ دے پیسے نو لڑ جاندہ ہے اور جڑا صدقے نے پیسے دے پلن آلا ہے انہوں حق کی پہنچ دے کہ امام حسین دی گل کرے انہوں کی حق میں ابو طالب دی گل کرے
وہ انہاں دے تے صدقہ حرام ہے، انہاں دا آزاد کردہ غلام جڑا اودے تے زکات نہیں لگ سکتی۔ واہ واہ واہ، بنو ہاشم دے آزاد کردہ غلام دے زکات نہیں لگی، نہیں لگ سکتی۔ سنیں میری گل کر رہے ہیں سن کے فرماتے ہیں آپ تطہیر سے جس کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاگو۔ میں ان کے کی بڑا بحث ہوندی ہے امام حسین علیہ السلام آکھنا چاہیے ہے او اللہ دے بندیاں پڑھ اعلی حضرت نو آندے نے سارے علیہ السلام نہیں، اے تے اے نہیں، اے انہاں دی ساری نسل علیہ السلام ہے، یہ سارے سلامتی والے نے۔ فرماندے نے آپ تطہیر سے جس کے پودے جمے۔ ہن سوچیا جی قرآن آندا ہے کہ جناب نجس پانی تو انسان دی تخلیق ہوئی ہے۔ اعلی حضرت فرماندے نے اے جڑے اہل بیت دے لوگ نے نا انہاں دی پیدائش غیر معمولی ہے، اللہ نے انہاں نو آپ تطہیر نال پیدا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی حیران ہو گے، میری مثال حدیث پاک دی تم دین لگا، بی بی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بچے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے زور تو کچھ دیر پہلے، جنہوں پیدائش ہوئی ہے نا زور تو کچھ دیر پہلے، جنہوں زور دا وقت ہویا تے بی بی پاک مصلا پا کے نماز پڑھ دی تے عورت دے 40 دن تک نماز جائز نہیں، روزہ جائز نہیں، 40 دن تک نفاست ہی چوندی ہے۔ تے بی بی پاک زور تو پہلے حسن پیدا ہوئے نے تے زور دی نماز مسلے تے کھلو کے پڑھے نے آپ تطہیر سے سبحان اللہ۔ جس کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سلام۔ تے لوکاں دی نکمی اولاد بھی ہوئے تے او دی تعریف کردے نے، ماں پیو نکمے بھی ہون تے پھر بھی انہاں دی تعریف ہوندی ہے۔ یہ او گھرانہ ہے کہ جنہاں دا ایک ایک بچہ نور ہے، بے شک بے شک، جنہاں دا ایک ایک بچہ نور ہے، اور اسلام واسطے جنہاں اپنی جاناں قربان کر لی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں میلاد دی جان نہ لیو، سب تو بڑی میلاد ہی حضور نو راضی کرنا جے، حضور دے بچیاں دا تذکرہ کرو، حضور دے والدین دا تذکرہ کرو، حضور خوش کرو۔ سبحان اللہ۔ بصورت دیگر بندے بغض ہوئے کہ نالے نے پاک ہمیں 4 بندے تھے لا لو، جنہیں بڑی مسواک کنگے ہون کہ بہت بڑا چولمہ انہیں پایا، واقعی کہ میں دے بڑا عاشق رسول ہاں تے میں جناب او حسن حسین دی گل نہیں کرنی، یہ دوجے فرقے والے کر دینے۔ یاد رکھیں حسن حسین کسی فرقے دا نام نہیں، حسن حسین کسی فرقے دا نام نہیں، حسن حسین ایمان دا نام ہے۔